الفاظ نال میں دعوت سخن دوں گا۔ بلا تاخیر اپنے پیارے بھائی حافظ محمد معاذ صاحب کو متعلم جامعہ معارف اسلامیہ رحیمیہ خان وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے پیارے انداز و آواز میں اپنے پیارے باز سے ہمیں معزوز فرمائیں۔ حافظ محمد معاذ صاحب۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. قابل تعظیم و تکریم محترم و مکرم دوستو، بزرگوں اور نوجوان سنیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس علاقے رجب پور کلا کے اندر بزم شافی محشر کی زیر نگرانی تیسری سالانہ محفل حمد و نعت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے اس پروقار محفل میں حاضری نصیب ہو رہی ہے. میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، بلکہ میں مدرسے میں پڑھنے والا ادنا سا طالب علم ہوں. میں نے جو اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے سیکھا اس میں سے چند الفاظ آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، پورے قرآن میں الحمدللہ سے والناس تک رب کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ رب چیلنج کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ پوری کائنات مل کر میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن میں قربان جاؤں اس نعمت پر کہ جب رب نے یہ نعمت عطا کی تو خود خالق حقیقی بھی ناز کرتا ہے. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. توجہ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ سے دولت مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی. ہم نے اللہ سے شہرت مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی. ہم نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی. ہم نے اللہ سے صحت مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی. ہم نے اللہ سے دیگر نعمتیں مانگی، اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھائی دے دی. یہ سب نعمتیں دینے کے بعد اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں آئی. لیکن جب اپنے محبوب کو دیا خزانے میں دیکھا سب کچھ تھا لیکن محمد نہیں تھا. اسی پر اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ
بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو حسن کا پیکر بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے نبی خاتم النبیین خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کے بعد کوئی رسول نہیں، اسی طرح آپ جیسا کوئی نبی نہیں۔ اسی کو شاعر رسول، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدے میں یوں ذکر کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ کہ میرے محبوب، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، جس طرح آپ نے چاہا اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا۔ کسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل، تو شروع دنیا سے اب تک تو نے بہت سے حسین دیکھے، کیا کہیں آپ علیہ السلام جیسا حسین و جمیل دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ساتوں آسمان ساتوں زمین چھان مارے لیکن محمد جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب محبوب گھر کے اندر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السوائی فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو کس طرح اونچا کیا؟ فرمایا اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمہ نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، محمد اپنی مصطفائی میں بے مثال، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، محمد اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک، خدا پر خدائی ختم، محمد پر مصطفائی ختم۔ اسی کو شاعر اپنے انداز میں یوں کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا معنی ہے معاف کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سر کے دشمن کو معاف کر کے بتا دیا کہ میں سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ سامعین محترم، دنیا میں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والے بہت ملیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بہت ملیں گے، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اگر دشمنوں کے ساتھ بھلائی کی مثال دیکھنی ہے تو آؤ ایس کی وادی میں لے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنا مشن و موقع بیان کرتے ہیں، کفار اہل طیف پتھر مارتے ہیں، آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے
آسمانوں کے نظام پر مسلط کردہ فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، محبوب اگر آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا کر نیست و نابود کر دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب جواب دیتی ہیں، اے فرشتوں میں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اسی کو شاعر اپنے انداز میں یوں کہتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ بس میں اپنی تقریر کا اختتام اسی پر کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو الفاظ جملے کہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔